کریں. میں نے ایک پاکستانی کی حیثیت سے ایک گلے کا اظہار کیا. انسان اپنوں سے مانگتا ہے, میں نے اپنی عدلیہ سے مانگا کہ ارشد شریف کی ماں کو, اعظم سواتی کو, عمران خان کو انصاف نہیں مل رہا ہے. میرے پر توہین عدالت کا مقدمہ بنا دیا گیا. یہاں براہ راست عدلیہ پر حملے ہو رہے ہیں, ان کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں, بدترین الزامات لگائے جا رہے ہیں. تو پھر کیونکہ ہم عدلیہ کو اپنا مانتے ہیں, ہم جمہوریت میں یقین رکھنے والے ہیں, آئین میں یقین رکھنے والے لوگ ہیں, تو میری آپ سے یہ درخواست ہوگی کہ پھر ذرا ان کو بھی تو بلائیں نا, ذرا مریم صاحبہ کو بھی بلایا جائے, یہ دوسرے جو وزراء ان کے تقریریں کر رہے ہیں ان کو بھی بلایا جائے, ذرا ان کو بھی تو ایک توہین عدالت کا نوٹس دے کے بلایا جائے نا. یہ بھی تو ذرا آ کر کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دہ ہو نا, یہ بھی تو بتائیں کہ کس طریقے سے ان کو کس قانون کے تحت یہ حق بنتا ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ اسی جج کے اوپر الزام لگانے کا جس جج سے بہت بڑی بڑی ریلیف ابھی چند ماہ پہلے ان کو ملی بھی ہو, اس کے اوپر کیسے الزام لگا سکتے ہیں. سو یہ دونوں چیزیں جو ہے آج میں اس کے بارے میں خاص طور پہ آپ سے بات کرنا چاہتا تھا. اب میں اس سے پہلے کہ علی افضل سائی کو میں مائکس دوں, میں صرف اتنی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کی خواہش ہے کہ ایک ایسا پاکستان بنے جو پچھلے 75 سال کی روایات سے مختلف ہو. اس ملک کے اندر ہمارے پاس پڑھے لکھے صاف ستھرے نوجوان جو ہیں, جو جذبہ رکھتے ہیں, وہ آئیں اور آ کے عوامی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں اور ملک کو جس طرح ہم نے بہتری کی طرف لے جانا ہے اس راستے پر لے کر چلیں. سو ان تمام معیار کے اوپر یہ نوجوان پورا اترتا ہے, اور آج کل اس کے اوپر بھی ایک شدید توپیں کھلی ہوئی ہیں. تو میں چاہوں گا کہ یہ خود اپنے الفاظ میں ذرا بتائے تو اس کے اوپر کیا الزامات لگ رہے ہیں اور وہ الزامات کتنے مذاقہ خیز ہیں. ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ دباؤ میں لایا جائے. یہ صرف اس کے ساتھ نہیں ہو رہا, یہ اس وقت آپ پورا پنجاب اٹھا کے دیکھ لیں, یہ جو مسلم لیگ نون کی نگراں حکومت آئی ہوئی ہے اس وقت, الیکشن کمیشن کی لگائی ہوئی, وہ اس وقت ہمارے کیا ورکر, کیا ہمارے ایم پی اے, کیا ہمارے ایم این اے, کیا وہ سب کے اوپر اس وقت دباؤ بڑھانے کے لیے اسی قسم کے کام ہو رہے ہیں. تو علی اب آپ ذرا سب بتاؤ. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں میڈیا کے تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں, آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک منظم کیمپنگ کی جا رہی ہے میرے خلاف اور کس طرح سے میری کردار کشی کی جا رہی ہے. تو میں تو خدا کی ذات کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے قومی دولت کو نہیں لوٹا. میں نے جو مجھے منصب ملا اور جو قوم کا پیسہ تھا میں نے اس کو امانت سمجھ کے خرچ کیا. سو میں شروع یہاں سے کروں گا کہ کیا اقدامات میں نے اپنی منسٹری میں اپنے ٹینیور کے دوران لیے کرپشن کو کرٹیل کرنے کے لیے, میں کس حد تک کامیاب ہوا اور صوبے کے عوام کو اور میرے محکمے کو میرے اقدامات کا کیا فائدہ ہوا. اس کے بعد میں اس پہ بات کروں گا کہ اس سازش کے پیچھے کون ہے اور پھر اس پہ بات کریں گے کہ اس کے پیچھے موٹیو کیا ہے. سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا ہوں کہ موٹے طور پہ دو الزامات لگے, ان کی ڈیٹیل میں آگے آتا ہوں. پہلا الزام تو یہ ہے کہ جو ٹھیکے ہیں ان میں کرپشن ہوئی, کیونکہ سی این ڈبلیو کا کام سڑکیں بنانا ہے, اس میں صاف ظاہر ہے ٹینڈرنگ ہوگی. اور دوسرا الزام یہ لگا کہ ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے تو میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نہ میں سائننگ اتھارٹی ہوں. صوبے کے جو رولز آف بزنس ہیں ان کے تحت وزیر کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ وہ کسی کلرک کا بھی ٹرانسفر کر دے. جو بڈنگ پروسیس ہے اس پہ میں یہ بتاتا ہوں کہ جو ایک ایسٹیمیٹڈ پرائس ہوتی ہے 4.5% تک میکسیمم آپ اس سے اوپر جا کے بڈ کر سکتے ہیں. تو جو میرے پاس ریکارڈ اویلیبل ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لوں گا. یہ فیصلہ آباد میں میرے حلقے میں 14 ٹینڈر ہوئے, جن میں سے 13 بلو پہ ہوئے اور ایک ابو پہ ہوا. جو ابو پہ ہوا وہ 0.01 ابو پہ ہوا, یعنی بہت منیمل. اور جو بلو پہ ہوئے وہ 22% بلو پہ ہوئے, وہ 24% بلو پہ ہوئے. آپ ذی شعور سمجھدار لوگ ہیں, آج عوام کو بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا. میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیسی کرپشن ہے, یہ کیسے کک بیکس ہیں جو 24% بلو پہ ٹھیکے کروا کے میں نے حاصل کیے ہیں. اچھا, اس کے بعد اگلا کام میں نے کیا کیا کہ میں نے آئیڈینٹیفائی کروائی 27 کمپنیز.
27 ایسے ٹھیکے, جیسا کہ میں نے کہا میکسیمم آپ 4.5% اوپر جا سکتے ہیں. تو جو ٹھیکے پنجاب میں 4 سے 4.5% اوپر گئے, میں نے وہ آئیڈینٹیفائی کروائے. یہ ڈاکومنٹ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. یہ 27 ٹھیکے نکلے. 27 کی 27 کمپنیز نے انڈر ٹیکنگ دی کہ ان کی غیرت جاگ گئی ہے, ملکی حالات ان کے سامنے ہیں, وہ ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے اپنا 4.5% جو اوپر گئے ہیں وہ ایسٹیمیٹڈ پرائس سے وہ قومی خزانے میں واپس جمع کروائیں گے. یہ پنجاب کی تاریخ میں نہ آج سے پہلے کسی کی غیرت جاگی ہے, نہ آئندہ کبھی جاگے گی. سو یہ قومی خزانے کو 87 کروڑ کی بچت ہوئی ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا تو یہ کردار رہا ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا, میں نے اس پیسے کو قوم کی امانت سمجھا ہے اور میں نے انتہائی جاں فشانی, محنت اور ایمانداری کے ساتھ اس صوبے کی خدمت کی ہے. اچھا آگے چلتے ہیں کہ اسپیسیفکلی یہ جو سازش تیار کی گئی یہ ایگزیکٹلی ہے کیا. اچھا اب ایک ایف آئی آر کاٹی جاتی ہے اینٹی کرپشن کی طرف سے, اور ایک ایکسین منڈی بہاؤدین اٹھتا ہے جو الزام لگاتا ہے کہ وہ محمد خان بھٹی صاحب جو کہ سابقہ وزیر اعلیٰ کے سابقہ پرنسپل سیکرٹری ہیں, وہ کہتا ہے کہ میں ان کو ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے رشوت دیتا تھا, اور جب میں ان کے گھر یہ رشوت دینے جاتا تھا تو علی افضل سائی اور مونس الہی وہاں پہ موجود ہوتے تھے. اب آپ لوگ بھی سمجھدار ہیں, کسی کی موجودگی اس کا جرم ثابت نہیں کرتی, لیکن میں ہائی مورل گراؤنڈ لیتا ہوں اور میں یہ چیلنج کرتا ہوں. ان کے پاس میری سی ڈی آر موجود ہے, فون کا ڈیٹا موجود ہے, محمد خان بھٹی صاحب کے گھر کے باہر سی سی ٹی وی کیمراز موجود ہیں. اگر یہ صرف یہ ثابت کر دیں کہ میں کبھی محمد خان بھٹی صاحب کی رہائش گاہ پہ گیا ہوں, کبھی گیا ہوں, تو میں اپنے آپ کو قصوروار سمجھوں گا. سو یہ جو اپلیکیشن دی گئی ہے, جس طرح میرے پہ جھوٹا بہتان لگایا گیا ہے, تو بادی نظر میں لگتا یہی ہے کہ یہ جو سازشی عناصر ہیں, یہ محمد خان بھٹی صاحب پہ بھی جھوٹا الزام لگایا گیا. اچھا اب اگلا اس میں ایف آئی آر میں میں ایکیوز نہیں ہوں, میں یہ بھی واضح کر دوں. ایف آئی آر میں میرا رول صرف اتنا ہی بتایا گیا کہ جب محمد خان بھٹی صاحب کو ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے پیسے دیے جاتے تھے تو میں وہاں پہ موجود ہوتا تھا. میں یہ بھی واضح کر دوں کہ جو 4 یا 5 پیمنٹس اس میں ایف آئی آر میں بتائی گئی وہ میرے ٹینیور کی نہیں ہے. میرے ٹینیور میں صرف ایک الیج کی گئی پیمنٹ, اور میں بتا رہا ہوں کہ منسٹر سائننگ اتھارٹی نہیں ہے, منسٹر کسی کلرک کا بھی تبادلہ نہیں کر سکتا. آگے مجھے ایک نیب کا نوٹس آ گیا, یہ بھی بہت مزے کا خیز نوٹس تھا. اب نیب کا نوٹس کیا کہتا ہے, اسی ایف آئی آر پہ جس پہ پہلے ہی کاگنیزنس اینٹی کرپشن لے چکا ہے, اسی پہ ایف آئی اے کاگنیزنس لیتا ہے, اور اسی پہ نیب بھی کاگنیزنس لے لیتا ہے. جو نیب کا مجھے پہلا نوٹس موصول ہوا وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کے فرنٹ مین محمد خان بھٹی نے پیسے جمع کیے ہیں. اب کیونکہ اللہ الحق ہے, اللہ سچ کا خدا ہے, جب یہ جھوٹ بولیں گے تو جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوں گے. سو صرف 2 لوگ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ محمد خان بھٹی میرا فرنٹ مین تھا. ایک وہ رانا اقبال ایکسین جس نے پہلے ایک اپلیکیشن دی, اس نے تو یہ دعویٰ نہیں کیا. دوسرا یہ دعویٰ خود محمد خان بھٹی صاحب کر سکتے ہیں کہ جی یہ میں اس کا فرنٹ مین تھا. اب آپ سب جانتے ہیں کہ محمد خان بھٹی صاحب تو پچھلے 10 دن سے لاپتہ ہیں, وہ تو اغوا ہوئے ہیں. سو کیا نیب سے پوچھتا ہوں میں کہ نیب کو کوئی الہام ہوا ہے یا وہ نیب کی تحویل میں ہے؟ اگر وہ نیب کی تحویل میں ہے تو عدالت میں جھوٹ بولا گیا. قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کہا کہ محمد خان بھٹی ان کے پاس نہیں ہے. سو انشاءاللہ یہ اپنی بنے ہوئے جال میں خود ہی پھنسیں گے. تیسرا کام کیا ہوا؟ تیسرا کام یہ کیا گیا کہ فیصل آباد سے سرکاری ملازمین کو اٹھایا گیا, ایس ڈی اوز کو اٹھایا گیا, ایکسینز کو اٹھایا گیا, ان پہ تشدد کیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ علی افضل سائی کے خلاف سٹیٹمنٹ دے دو, لیکن ان میں سے بیشتر نے انکار کیا. خیر کچھ دن کی کوشش کے بعد انہوں نے کچھ درخواستیں میرے خلاف دلوا دی. اب وہ درخواستیں اینٹی کرپشن کو بھی گئی, اس میں بھی 2 بڑے مزیدار پوائنٹس ہیں, انٹرسٹنگ پوائنٹس ہیں. میرے پاس یہ ایفیڈیوٹس بھی موجود ہیں جو میں میڈیا کے نمائندوں سے شیئر کروں گا. یہ 2 بیان حلفی ہیں میرے پاس, یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. جن لوگوں کی جانب سے درخواست دلوائی گئی وہ بیان حلفی دے رہے ہیں کہ ہم نے ایسی کوئی شکایت کی ہی نہیں. اچھا اب جو شکایتیں کی گئی وہ بھی دیکھ لیتے ہیں.
ایک شکایت ہے، کسی بندے کا نام نہیں ہے، کسی بندے کا سائن نہیں ہے، یہ ہے آل ٹھیکیداران فیصل آباد ٹوبہ جھنگ سرگودا، کسی کا نام نہیں ہے. سو یہ تو اداروں کا مذاق بنا رہے ہیں. پھر میں نے جیسے کہ کہا کہ جب آپ جھوٹ بولیں گے تو آپ کا تمسخر اڑے گا اور ادارے بدنام ہوں گے. یہ اس میں یہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. سو یہ لیٹر سی سی کیا گیا، یہ جو اپلیکیشنز دی گئی یہ سی سی کی گئی، تقریباً 10 لوگوں کو کی گئی. ان میں سے جو چھٹے نمبر پہ یہ کس کو سی سی کی جاتی ہے، یہ کرنل آئی ایس آئی فیصل آباد کو سی سی کی جاتی ہے. میں میڈیا کے نمائندگان کے توسط سے، میں اپنی پاک فوج کے سپہ سالار جنرل عاصم منیر صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جن صاحب، میرا آدھا خاندان فوج میں ہے، ہم نے جنگیں لڑی ہیں اس فوج کے لیے، اس ملک کے لیے، اور ہمیں فخر ہے اس پہ. میں ایک فارمل کمپلینٹ لانچ کروں گا. میری آپ سے صرف یہ درخواست ہے کہ یہ جو آل ٹھیکیداران فیصل آباد ٹوبہ جھنگ سرگودا ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے ایک قومی ادارے کو بدنام کرنے کی کوشش کیوں کی. کیونکہ ہم تو نہیں سمجھتے کہ یہ قومی ادارہ سیاست میں ملوث ہے یا میری وکٹمائزیشن میں ملوث ہے. سو پھر کون ہے وہ شخص جو اس ادارے کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اچھا، اس کے بعد میں ذرا اپنی ذات پہ بھی تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میرا کردار کیا رہا ہے. مجھے الحمدللہ فخر ہے اس بات پہ کہ اللہ کی ذات نے مجھے بہت تھوڑی بھوک دی ہے. میں اپنی رشتہ داری سے پہلے جس دفتر میں تھا، آج بھی الحمدللہ اسی دفتر میں اپنی وکالت کی پریکٹس کرتا ہوں. میرے 3 بھائی وکیل تھے، جن میں سے 2 باہر سے پڑھ کے آئے تھے. جب میری یہ رشتہ داری ہوئی تو ان تینوں نے وکالت چھوڑ دی. سو ہم ان لوگوں کی طرح دیہڑی باز نہیں ہیں، نہ مجھے کوئی پیسہ کمانے کا ضرورت سے زیادہ شوق ہے. پھر جتنی دیر میں نے سیاست میں آنے سے پہلے پریکٹس کی، میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ میں نے کسی سرکاری ادارے کی ریٹینرشپ نہیں لی، اور میں نے کسی سرکاری ادارے کا کوئی کیس نہیں کیا فیس کے عوض. سو میرا کردار بالکل صاف ہے. میرے پہ یہ الزام بھی لگا کہ میں اس رشتہ داری کی وجہ سے مجھے پارٹی میں عزت بھی ملی اور عہدہ بھی ملا. یہ الزام کون لگاتا ہے؟ یہ الزام وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب لگاتے ہیں اور چھوٹے عطا تارڑ صاحب لگاتے ہیں. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے والد 1979 سے سیاست میں ہیں اور میری 44 سالہ پولیٹیکل لیگیسی ہے. میرے والد سابق اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں. جس ڈپارٹمنٹ کا مجھے تحریک انصاف نے وزیر بنایا، آج سے 25 سال پہلے میرے والد اسی محکمے کے وزیر تھے. لیکن میں موصوف سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی 7 پشتوں میں کبھی کوئی وزیر نہیں بنا. آپ زندگی میں صرف ایک دفعہ وزیر بنے ہیں. آپ کن بیساکھیوں پہ وزیر بنے ہیں؟ آپ اس بات کا جواب دیں. دوسرا، جو چھوٹے تارڑ صاحب ہیں، لمبی داڑھی رکھی ہوئی ہے اور ٹی وی پہ آ کے جھوٹ بولتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ بڑے افسوس کی بات ہے اور بڑی بدبختی کی بات ہے کہ ان کے دادا راحلت فرما چکے ہیں. بجائے اس کے کہ یہ ان کے لیے کچھ پڑھ کے بھیجیں کہ ان کی قبر کی منازل آسان ہوں، یہ فضول ایسی بکواس کرتے ہیں کہ لوگوں کو ان کا غلیظ، ان کے دادا کا غلیظ کردار یاد آ جاتا ہے. سجاد علی شاہ کیس کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. ان کے دادا جو بریف کیس تقسیم کیے کرتے تھے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، میں پی ڈی ایم کی جماعتوں کو کہتا ہوں. بے نظیر صاحبہ کا اس پہ سٹیٹمنٹ موجود ہے. فاروق لغاری صاحب، آج ان کی اولاد جو ہے وہ نون لیگ میں بیٹھی ہے، ان کا سٹیٹمنٹ موجود ہے. سو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ان کے پاس ایسی کیا کوالیفیکیشن ہے کہ یہ اتنا آگے. یہ پرسیپشن کی بات کرتے ہیں، میں ریالٹی کی بات کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں ان کے پاس بھی وہی فن ہے کہ یہ بھی اپنے دادا کی طرح فحش لطیفے سنا کے قیادت کے نزدیک ہوئے ہیں. آخر میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. جس طرح کہ اسد عمر صاحب نے کہا، یہ اس لیے ہو رہا ہے، یہ پریشرائز کرنے کے لیے ہو رہا ہے عدالتوں کو. اور اب کیونکہ ان کو نیوٹرل، اب ان کو ان کی مرضی کے امپائر نہیں مل رہے، اور اب جو ہے وہ دور چلا گیا جب یہ فون کر کے اپنی مرضی کے فیصلے کروایا کرتے تھے. جسٹس قیوم صاحب کی آڈیو میں نے تو نہیں لیک کی،
اب ان سے یہ نہیں ہو رہا کہ جیسے 97 میں سپریم کورٹ پہ حملہ کروایا اب یہ وہ نہیں کروا سکتے. اب ان سے یہ نہیں ہو رہا کہ چونکہ رفیق تارڑ صاحب دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں، سو ان کے پاس کوئی ایسا بندہ نہیں جو ججوں میں بریف کیس تقسیم کر سکے. سو یہ ان کو تکلیف ہے، اس وجہ سے عدالتوں پہ بھی اٹیک کرتے ہیں اور میری کردار کشی بھی کرتے ہیں. میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں الحمدللہ ڈٹ کے عمران خان صاحب کے ساتھ اور ان کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ پریشر ٹیکٹکس نہیں چلیں گے. میں بالکل اس طرح سے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں جس طرح سے میں اس دن کنٹینر پہ کھڑا تھا جب ان پہ گولیاں چلائی گئی. اور میں اپنی قوم کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب خان صاحب کو گولیاں لگی تو میں نے ان کی آنکھوں میں خوف نہیں دیکھا، میں نے ان کی آنکھوں میں شکست نہیں دیکھی، اور میں نے ان کی آنکھوں میں نا امیدی نہیں دیکھی. میں نے ان کی آنکھوں میں جرت اور شجاعت دیکھی. میں نے ان کی آنکھوں میں اس قوم کا روشن مستقبل کی امید دیکھی. تو میں کیسے چھوڑ دوں ایسے شخص کو جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم کا وہ مسیحا ہے. خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا، ظلم کا دور بہت دن نہیں رہنے والا. ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا، ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا. تم و فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا. بہت شکریہ. اسد صاحب یہ بتائیں کہ یہ لڑائی جو سیاسی جماعتوں، فارمر آرمی چیف، اسٹیبلشمنٹ کے چند لوگوں کے درمیان تھی، اب پچھلے 3 دن سے اس میں جوڈیشری بھی انوالو ہو گئی ہے. ایک پارٹی جوڈیشری کو ملائن کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ان کا تو مسئلہ نہیں ہے، ان کے جو کلوز ریلیٹیوز ہیں وہ جوڈیشری میں بڑی امپورٹنٹ پوزیشن میں، وہاں پر جو، اور پاکستان کا انٹیریئر منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ میں اسکینڈلائز نہیں کرتا، میں صرف جو سوشل میڈیا پہ خبریں آ رہی ہیں انہیں نریٹ کر رہا ہوں. ایسی صورتحال میں کیا یہاں الیکشن پاسبل رہے گا، یا یہ پولیٹیکل ایرینا سارا سیٹ اپ جو بنا ہوا ہے یہ سیٹ اپ کھڑا رہے گا؟ دیکھیں یہ تو بالکل واضح ہو گیا ہے کہ اگر ان کو آئین توڑنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے یہ آئین بھی توڑنے کو تیار ہیں عمران خان سے سیاسی مقابلے سے بچنے کے لیے. اس میں تو کوئی شک ہی باقی نہیں رہ گیا نا. آپ جو سوال پوچھ رہے ہیں اس سوال کے اوپر بھی میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ جو سوال پوچھ رہے ہیں اس میں یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے پاس اب یہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ کیونکہ سیاسی مقابلہ ہو نہیں سکتا، سیاسی مقابلے سے آئین کے دائرے کے اندر رہ کر بچا نہیں جا سکتا، تو پہلی کوشش تو ان کی یہ اولین کوشش کہ کسی طریقے سے عدلیہ کے اوپر دباؤ ڈال کر اور عدلیہ سے کوئی وہ 50 کی دہائی میں نہیں جس طرح سے ہوتے تھے وہ جسٹس منیر کا فیصلہ، مولوی تمیز الدین خان کیس، 200 کیس جو مشہور کیس ہیں، کہ ایسی کوئی نئی تاریخ رقم کروائی جائے. یا میرے خیال میں یہ اب اس نیج پہ پہنچ چکے ہیں جو چاہتے ہیں کہ اگر آئین ہی ختم ہو جائے، جمہوریت ہی ختم ہو جائے، نظام ہی گر جائے تو وہ بھی بہتر ہے، عمران خان نہ آئے. تو یہ بالکل آپ صحیح نشاندہی کر رہے ہیں. اس وقت صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے. اچھا وہ تو خیر ٹیکنیکل ڈیٹیل ہے، لیکن جو پہلا آپ کا سوال ہے اس کے جواب بڑا سادہ سا ہے بھائی. وہ یہ ہے کہ جس وقت یہ تحریک کے طور پر کیا جائے گا تو پھر رضاکارانہ طور کے اوپر اس کا طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے آپ بیل کو نہ ڈیفینڈ کریں، جو بھی طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ اس کو کیا جائے گا. حکومت کے جھوٹے بنائے ہوئے پرچوں کے اوپر وہ مجھے زور زبردستی سے اٹھا کے لے جائیں اس کے خلاف تو میں قانونی دفاع کروں گا. لیکن اگر مجھے یہ نظر آتا ہے کہ ملک کی آزادی چھینی جا رہی ہے، 22 کروڑ عوام کی آزادی چھینی جا رہی ہے، تو میں یہ قربانی دینے کو تیار ہوں کہ میں اپنی آزادی کو عارضی طور کے اوپر رضاکارانہ طور کے اوپر چھوڑ دوں، میں جیل کے اندر چلا جاؤں تاکہ 22 کروڑ کی آزادی جو ہے اس کو بچایا جا سکے. سو یہ بنیادی مقصد ہے. جو تحریک ہم نے شروع کر کیوں رہے ہیں؟ کر اس لیے رہے ہیں کہ آئین خطرے میں نظر آ رہا ہے. کر اس لیے رہے ہیں کہ ادارے جو ہیں، حکومتی ادارے جو ہیں، وہ آئین سے انحراف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن میں آپ کو اپنی ذاتی بات بتاؤں، مجھے یقین ہے
کہ یہ پیر منگل تک جو ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو الیکشن کی تاریخ ملنے والی ہے اور انشاءاللہ ملک الیکشن کی طرف جانے والا ہے. یہ پھر میں جی سر یہ بتائیے گا کہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ ملک جو ہے دیوالیہ ہو چکا ہے. کچھ دن پہلے احسن اقبال نے کہا تھا کہ جو دیوالیہ ہونے کی باتیں کر رہے ہیں وہ ملک کے دشمن ہیں. تو اب آپ کی نظر میں خواجہ آصف جو ہے وہ دشمن ہے یا وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی نشاندہی کی کہ پاکستان کی حکومت کے کابینہ کا صرف ممبر نہیں ہے. پاکستان کی کابینہ میں جو سب سے بڑی جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ نون، اس کے جو سب سے زیادہ سینئر اراکین ہیں ان میں سے ایک یہ وزیر موصوف ہیں خواجہ آصف صاحب. خواجہ آصف صاحب کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان دیوالیہ ہو گیا ہے. شوکت ترین کو یہ کہنے کے اوپر کہ وہ محسن لغاری اور تیمور جھگڑا سے یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ جو تمہارے سے انہوں نے سرپلس کی جو کمٹمنٹ کروا رہے ہیں آئی ایم ایف کو ساتھ کہ 750 ارب روپے یا کتنے کا سرپلس تم لے جاؤ گے، یہ تو سیلاب بھی آ چکے ہیں، تم کس طریقے سے کرو گے؟ تو تم سچ بولو، ان کو لکھو حکومت کو کہ بھائی کوئی اور طریقہ نکالیں، یہ صوبائی سرپلس سے نہیں ہو سکتا. اس کے اوپر ان کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا ہے. ان کے خلاف انکوائریاں چل رہی ہیں کہ کیوں جی، کہ انہوں نے کیونکہ یہ بات کہی تو اس بات سے جو ہے وہ مارکیٹس کے اندر جو ہے وہ انتشار ہو سکتا تھا اور پریشانی پھیل سکتی تھی. ادھر سیدھا وزیر، اتنا سینئر وزیر کہہ رہا ہے ملک دیوالیہ ہو گیا ہے. تو کل میں پوچھنا چاہتا ہوں صبح ایف آئی اے سے کہ کیا پرچے کٹیں گے خواجہ آصف کے خلاف یا نہیں، یا اگر وہ سچ بول رہے ہیں تو اپنا اسحاق ڈار صاحب آ کے قوم کو اعتماد میں لے لیں، بتا دیں کہ نہیں یار یہ خواجہ آصف جو ہے بے قصور ہے، واقعی میں دیوالیہ ہو گئے. آپ یہ بتائیے کہ آپ دوسروں پر الزام لگا رہے ہیں کہ عدلیہ کو بس دباؤ میں لانے کے لیے کیے جا رہے ہیں. خود آپ کے جو قائد ہیں وہ عدلیہ میں پیش ہونا پسند نہیں کرتے. یہ اگر یہ آپ کہیں کہ اتنے زیادہ زخمی ہے کہ وہ پیش نہیں ہو سکتے تو کوئی بھی یہاں نہیں مانتا. کافی حد تک ماشاء اللہ تابوت ہو چکے ہیں، پیش ہونے کے قابل ہو چکے ہیں، وہ بات بھی کرتے ہیں. اور کیا پیر کو پیش ہو رہے ہیں؟ اچھا جی، پہلی بات یہ کہ کیا عمران خان جو ہے وہ عدلیہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیار ہیں؟ تو میرے خیال میں اس میں جو سب سے اچھا کیا ہوتا ہے جی، ساتھ جو وٹنس آتا ہے نا، وہ وٹنس میں ہو سکتا ہوں، کیونکہ میں خان صاحب کے ساتھ ذاتی طور پہ سپریم کورٹ پاکستان، ہائی کورٹ پاکستان، دہشت گردی کی عدالت، حتیٰ کہ سیشن کورٹ کچہری اسلام آباد ایف 8 کے متعدد چکر لگا چکا ہوں خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے. مجھے پتا ہے کہ عمران خان کو کوئی انا کا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ کسی جج کے سامنے، چاہے وہ بالکل سیشن کورٹ کی عدالت ہو، وہاں پہ بھی انہوں نے اپیل، اور وہاں پہ بھی اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا پچھلے 2 مہینے کے اندر عمران خان میں کوئی نئی انا آ گئی ہے کہ جو پہلے کبھی نہیں تھی، جو وزیر اعظم رہ چکے تھے اس وقت نہیں تھی؟ بھائی جان، مسائل 2 ہیں. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ ان کے ڈاکٹرز نے، اور ڈاکٹر وہاں پہ ہائی کورٹ میں موجود تھے، کاش جج صاحب ان کی بات سن لیتے. جج صاحب کے سامنے ڈاکٹر گواہی دے رہے ہیں کہ ہماری ذاتی رائے یہ ہے کہ ان کو ایسا خطرہ نہیں لینا چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ اس ہڈی میں جو اب پہلے سے بہتر ہو چکی ہے، اگر کوئی جھٹکا لگتا ہے یا ایسی چیز ہوتی ہے تو 2 سے 3 ماہ دوبارہ ان کو اسی طریقے سے پھر دوبارہ آرام کرنا پڑے گا. اور دوسرا سیکیورٹی کے ان کے معاملات جو ہیں کوئی آسان معاملات نہیں ہے. اینی وے، تو پیر کا جو آپ سوال کر رہے ہیں، ابھی یہاں سے واپس جا کے ہماری لائرز کی میٹنگ ہے جی، اس کے اندر فیصلہ ہو جائے گا. یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے عدلیہ کے خلاف جو مہم چل رہی ہے اس کی مذمت کی، جبکہ جو کچھ 9 اپریل کی رات ہوا، رات کو عدالتیں لگی، اس طرح پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے بھی ایک بیانیہ تشکیل دیا اور کہا کہ کون تھا وہ جس کے کہنے پہ یہ رات میں سب کچھ ہوا. اس وقت آپ لوگ اس کے اگینسٹ تھے، آپ لوگ بھی تنقید کرتے تھے. ماضی میں جنرل باجوہ کے ساتھ تھے تو آپ ان کی سپورٹ کرتے تھے، آج وہ نہیں ہے تو آپ ان کو تنقید کرتے ہیں، انہوں نے بھی تنقید کرتی ہے. کب تک یہ جو اس پاکستان کے سیاستدان ہیں اپنے اپنے مفادات کے لیے اداروں کا تحفظ کرتے رہیں گے اور اداروں کے اوپر تنقید کرتے رہیں گے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ سپریم کورٹ کے اور دوسری عدالتوں کے فیصلے ہمارے خلاف بھی آئے. ہمارے جو دھرنا ہوا، اس دھرنے کے بعد جو کیس ہوا، اس کیس کا فیصلہ جو ہے 2013 کے الیکشن کے جو متعلق تھا وہ ہمارے خلاف آیا. ٹھیک ہے جی. اور ہمارے خیال میں انہوں نے اپنے خود ہی بتایا کہ کس طریقے سے کیا چیزیں جو ہیں وہ غلط ہوئی ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ مجموعی طور پر یہ ٹھیک تھا. کوئی ایک بیان بتا دیں عمران خان نے کہا ہو کہ کسی نے لفافہ پکڑ لیا، جج نے کوئی غیر قانونی کیا، کسی رشتہ دار بھی، ایک بیان بتا دیں.
آپ 10 اپریل کی بات کر رہے ہیں, یہ ہم نے سوال ضرور پوچھا تھا. میں پھر آپ سے دعویٰ کر کے بولتا ہوں, کسی لیڈر کا, عمران خان کا, میرا, کسی اور سینئر لیڈر کا ایک بیان بتا دیں کہ جہاں پہ ہم نے جج صاحبان کی نیت کے اوپر کوئی سوال اٹھایا. بھائی میں نے جیسے پہلے کہا, یہ ہماری عدالتیں ہیں, ہم جمہوریت میں یقین رکھنے والے ہیں, ہم آئین میں یقین رکھنے والے ہیں, ہم ان عدالتوں کے سامنے پیش ہوتے ہیں, تو جو اپنے ہوتے ہیں ان سے سوال ضرور پوچھے جاتے ہیں. یہ سوال ہم نے بالکل پوچھا تھا, اور ہم آج بھی پوچھتے ہیں کہ رات کو 12 بجے عدالت کھلنے کی وجہ کیوں ہوئی تھی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ کسی ایک جج نے, مجھے یاد نہیں آ رہا کون سے جج نے, کسی ایک جج نے اس کا جواب بھی دیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ کچھ خبر ایسی چل رہی تھی کہ مارشل لا لگنے والا ہے. ہمارا پھر وہی سوال ہوگا, کون خبریں پھیلا رہا تھا کہ مارشل لا لگنے والا ہے؟ قیدیوں کی وین کس نے پہنچائی وہاں پر؟ کون یہ خبریں پہنچا رہا تھا؟ تو ہمارا جو اس دن سوال تھا وہ سوال آج بھی کھڑا ہے, اس کے اندر کوئی عدلیہ پہ الزام نہیں تھا. تو ہمارے خلاف جو فیصلے آتے ہیں ان کے اوپر تنقید کرنا, فیصلے پہ تنقید کرنا میرا حق ہے, فیصلے کے اوپر ہم تنقید کرتے ہیں. کبھی بھی ہم نے عدلیہ کے اوپر کبھی بھی ذاتی الزام نہیں لگائے, پیسہ لینے کا الزام نہیں لگایا, رشتہ داری پہ فیصلے کرنے کا الزام نہیں لگایا, کبھی بھی نہیں. یہ کام جو ہے سپریم کورٹ پہ حملے کروانا, یا فزیکلی وہاں پہ اپنے جتھے بیچ کے سپریم کورٹ کے اوپر, یا سوشل میڈیا کے ذریعے, یا ان کے لیڈرز جو خود کہیں کہ ہمارے پاس ججوں کی ویڈیوز ہیں,